بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن میں اور حدیث میں پڑوسیوں کا کیا حق بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت میں تلاوت کروں گا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ٹھیک اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور دو طرح کے پڑوسی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا: والجار ذی القربہ، ایسے پڑوسی جن کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو تو ان کا تو ڈبل حق ہے، ایک تو پڑوس ہونے کا اور ایک رشتہ داری ہونے کا، تو ان کا حق زیادہ ہے۔ ان کا ذکر پہلے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، انہیں پریشان مت کرو۔ اور دوسرے قسم کے وہ پڑوسی بیان کیے والجار الجنوب، کہ جو ایسے پڑوسی ہو جن کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، جو آپ کے لیے اجنبی ہوں لیکن ہوں پڑوسی آپ کے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور احادیث بہت ساری ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما زال جبریل یوصینی بالجاری، کہ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے، حکم دیتے رہے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں، پڑوسی کے حق کے بارے میں مسلسل، یعنی جب بھی آتے تو پڑوسی کا حق بیان کرتے۔ اور یہ اتنی زیادہ دفعہ ہوا، یعنی اتنے تعدد کے ساتھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا، مجھے گمان ہونے لگا، انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام عنقریب پڑوسی کو حق، میراث کے حق کے اندر بھی شامل کر دیں گے، کہ یعنی جب کوئی مر جائے تو اس کے بعد اس کا جب مال تقسیم ہوگا میراث کا تو اس میں پڑوسی کا بھی حق ہے۔ ایسا ہے تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ پڑوسی کا حق مجھے بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا: لیس المؤمن الذی یشبع، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہے۔ اور دوسری جگہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا: یا ابا ذر، اذا طبخت مرقۃ، جب بھی آپ کوئی سالن بناؤ، مرق کہتے ہیں سالن کو، اذا طبخت مرقۃ، جب بھی آپ کوئی سالن بناؤ گھر میں، فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی زیادہ کر دو، سالن میں پانی، یعنی سالن تھوڑا سا پتلا بنا دو۔ کیوں؟ وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یعنی پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے بھلے اپنے سالن کو پتلا کر دو، تاکہ اس میں سے آپ کے پڑوسی کو بھی حق مل جائے، اور اس کے لیے بھی آپ تھوڑا سا بھیج دیں، تو اتنا حق ہے۔ اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اگر پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہو، کوئی غیر مذہب کا ہو، مسلمان نہ ہو، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، آخر میں بیا کر رہا ہوں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، او کما قال علیہ السلام، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جس سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تو خدا را اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کی عزت، ان کی حرمت اور ہر چیز کا خیال رکھیں۔ آپ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ملنی چاہیے۔ بس اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی کو تکلیف مت دیں آپ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔